لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. دین اسلام الہامی سلسلہ رشد و ہدایت ہے جو تاریخ انسانی کے ہر دور میں متعارف کروایا جاتا رہا. صدیوں پہ صدیاں گزرتی رہیں، انبیاء اور رسل علیہم السلام نسل انسانی کو دین حق کی آگہی بہم پہنچاتے رہے. ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والا یہ الہامی سلسلہ ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں ظہور میں لایا گیا تو اللہ کا دین اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ تکمیل کو پہنچ گیا. اس فیصلے کے ساتھ کہ یہ مکمل ہے، اس میں مزید تکمیل کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ پچھلے تمام مراحل ہدایت اور ادیان و مذاہب پر غالب ہونے کے لیے ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آیہ مبارکہ قرآن حکیم کے 3 مختلف مقامات پر پائی جاتی ہے، جس سے اس کے نفس مضمون کی وسعت و اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ کا دین کسی عارضی جز وقتی یا موسمی عمل یا رسم کا نام نہیں، بلکہ ہمہ وقت اور ہمہ پہلو ضابطۂ حیات ہے جو ایسے تشخص اور کردار کی تشکیل کرتا ہے جو سراپا تسلیم و رضا ہو، جس میں انسان کی نفسانی خواہشات مشیت عزتی کے تابع ہو جائیں، جو ایمان و اسلام کی حقیقی روح ہے. حضور سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرط ایمان قرار دیا. دین فطرت کے حوالے سے فیصلہ کن امر یہ ہے کہ انسان مومن و مسلم ہو اور اس کی زندگی صرف اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مظہر ہو. یہ ثبوت ہوگا اس بات کا کہ کسی نے اپنی خواہشات کو دین کے تابع کیا ہے یا نہیں. اللہ کا دین بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اپنے مرحلہ تکمیل میں داخل ہوا تو اسے 5 باتوں پر استوار کیا گیا جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے. بنی الاسلام علی 5. یہ پانچوں کے پانچوں مختلف اعمال ہیں جن کو مختلف انداز ہائے عبادت کہا جا سکتا ہے. اصل مقصد ایک ہی ہے، یعنی خواہش بے لگام نہ ہو اور ایمان کا دعوے دار تعمیل حکم اور اطاعت کا پیکر نظر آئے. ارکان اسلام کی پابندی لازم ہے. فرضیت قرآن و حدیث سے پوری وضاحت کے ساتھ ثابت ہے. چنانچہ دعوی ایمان کا عملی ثبوت فراہم کرنے کے لیے اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ارکان اسلام کی پابندی اسلام کا اول و آخر تقاضا ہے. ہماری اس وقت کی گفتگو کا عنوان حج بیت اللہ ہے جو ارکان اسلام میں سے ہے. فرضیت حج کے حوالے سے قرآن حکیم میں فرمایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ان اہل ایمان لوگوں پر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا حج فرض ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتے ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ فریضہ ان لوگوں کے ذمے ہے جو مالدار ہوں، سفر، قیام حرمین اور خورد و نوش کے اخراجات پورے کر سکیں، نیز اپنے پسماندگان کے لیے بھی ضروریات زندگی کا سامان کر کے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سفر حج اور مناسک حج ادا کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں. یہ ساری کی ساری باتیں استطاعت میں شامل ہیں. صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. حج سے مراد عرف عام میں طواف کعبہ اور کچھ دیگر مناسک ادا کرنا ہے جو مناسک حج کہلاتے ہیں. مثلا طواف، صفا اور مروہ کے درمیان سعی، وقوف عرفات، قیام مزدلفہ، رمی اور قربانی، اور ان سب مناسک سے پہلے یا بعد میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور درود و سلام پیش کرنا. حج بیت اللہ 9 ہجری میں فرض ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ حج ادا فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کہلایا، پہلا اور آخری حج. آپ کے ہمراہ کم و بیش 1 لاکھ فرزندان اسلام نے فریضہ حج کی سعادت حاصل کی. اسی تاریخ ساز موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں شہرۂ آفاق خطبہ حج ارشاد فرمایا تھا. اسلام کے ایک باقاعدہ رکن کی حیثیت سے حج کی فرضیت نہایت اہم بات ہے جسے سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے خانہ کعبہ کی تاریخی اور جغرافیائی حیثیت سے واقفیت ضروری ہے. خانہ کعبہ جس کی لازوال عظمت و فضیلت اس کا بیت اللہ ہونا ہے، یعنی اللہ کا گھر. معروف بات ہے کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا. اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا تھا
کہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور شیر خوار اسماعیل کو اپنے سے الگ کر دو اور دور دراز چھوڑ آؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو ساتھ لے کر جبریل امین علیہ السلام کی رہنمائی میں اس مقصد کے تحت ملک شام سے سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں جہاں کہیں کوئی سرسبز مقام آتا تو نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام سے پوچھتے کہ کیا یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچنے کا حکم ہے؟ تو جبریل کہتے کہ نہیں، یہاں تک کہ عرب کا لق و دق صحرا آ گیا، خشک پہاڑ، زراعت اور انسانی آبادی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں، بے آب و گیاہ جنگل، وادن غیر ذی زرع۔ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ حسب حکم یہ وہ مقام ہے۔ بیوی بچے کو اس مقام پر چھوڑ دیا گیا جہاں ایک ٹیلہ تھا اور کچھ فاصلے پر 2 پہاڑیاں، صفا اور مروہ۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً اپنے اہل و عیال کو دیکھنے کے لیے آتے جاتے رہے۔ اب بچہ کچھ بڑا ہو چکا تھا جب تعمیر کعبہ کا حکم دیا گیا۔ وحی کی روشنی میں اس ٹیلے کو ارد گرد سے کھودا گیا تو پرانی بنیادوں کے نشان ملے۔ گویا یہ تعمیر پہلی تعمیر نہیں تھی، یہ خانہ کعبہ کی بنیادوں ہی کے آثار تھے، اگرچہ عمارت منہدم ہو چکی تھی۔ اس بات کی تصدیق بھی موجود ہے کہ اس گھر کو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے فرشتوں سے تعمیر کروا لیا گیا تھا۔ گویا روئے زمین پر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی کے لیے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، جس کی اثر نو تاریخی تعمیر کا منفرد شرف و اعزاز جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند عزیز سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ جہاں تک خانہ کعبہ کی جغرافیائی حیثیت کا تعلق ہے تو اس پر بھی تحقیقی شواہد موجود ہیں کہ یہ مقام پورے روئے زمین کے مرکز میں واقع ہے۔ اقوام عالم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ سب سے بڑا اور قدیم ترین روحانی اور نظریاتی مرکز یہی بیت عتیق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ۔ سورہ حج میں فرمایا گیا کہ یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ کی نشاندہی کی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو طواف، قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ پیدل اور سواریوں پر دور دراز سے تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مشیت عزدی کے تحت ملت ابراہیمی پر ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کے اندر ایک امت قرار دیا، جامع الصفات، اولو العزمی، تعمیل حکم اور توحید پرستی کی تصویر اور ہمیشہ رہنے والی منفرد مثال کہ بقول اقبال رحمہ اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ ہر نبی کا مشن یہی رہا، مگر اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خاص کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ تعمیر کیا، حج کا اعلان کیا، بیت اللہ کو ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک رکھنے کا اہتمام کیا۔ یہ اعزاز و امتیاز صرف بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اس کے ظہور سے نبوت اور رسالت کا تسلسل اپنے منطقی انجام کو پہنچا اور ملت ابراہیمی خیر الامم کے روپ میں عصر نو زندہ ہو گئی۔ فریضہ حج اور اس کے مناسک کسی نہ کسی طور سنت ابراہیمی کی یاد دلاتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو دعوت حج دی۔ اس وقت یہ صرف طواف کی حد تک تھا۔ اسلام نے اسے حج کا مستقل رکن قرار دے کر عالم اسلام کا مرکز و محور بنا دیا۔ سیدہ ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان پریشانی کے عالم میں دوڑتے ہوئے 7 چکر لگائے تو ان کی یاد میں سعی کو مناسک حج اور عمرہ میں شامل کر دیا۔ اللہ کی راہ میں بیٹا قربان کرنے کی کوشش کو لازوال بناتے ہوئے قربانی کو حج کا رکن بنا دیا کہ اسلام تو نام ہی خواہشات کی قربانی اور سر تسلیم خم کرنے کا ہے۔ ایک بہت ہی اہم اور قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو تطہیر کعبہ کا حکم ملا تھا، جس پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا، اس حکم کی تعمیل کا نقطہ کمال بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس میں پایا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، مگر ان کا انداز انتہائی شرمناک ہوتا۔ خود ساختہ عقیدت کی آڑ میں شرم و حیا کی دھجیاں اڑاتے ہوئے طواف کرتے
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مرکز توحید پرستی کو بت خانہ بنا رکھا تھا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک صاف کرتے ہیں۔ باطل کے پجاریوں کے سامنے ان کے خداؤں کو باہر پھینکا گیا، بیت اللہ کو غسل دیا گیا، اعلان فرمایا گیا کہ آج کے بعد احرام عازمین حج کا لازمی لباس ہوگا اور نجس لوگ اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ حج بیت اللہ کو جامع العبادات رکن کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں کم و بیش دیگر تمام ارکان کی پابندی کا بھی اہتمام کروایا جاتا ہے، خواہ باجماعت نماز ہو یا دوسرے وظائف، مالی قربانی ہو یا والہانہ اظہار بندگی، وقت کی پابندی ہو یا مشقت کی زندگی، عمرہ و حج کے دوران یہ سب کچھ اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے۔ انسان کچھ عرصے کے لیے دوسرے ہر قسم کے کاروبار حیات سے کنارہ کش ہو کر مسلسل عبادت و ریاضت میں رہتا ہے اور بندگی میں مزہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حج بیت اللہ عالم اسلام کی مرکزیت کا مظہر ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمانوں کا حرمین الشریفین میں جمع ہونا اور مناسک حج ادا کرنا ثابت کرتا ہے کہ ان کا قبلہ و کعبہ ایک ہے، وہی ان کا اصل مرکز اور پلیٹ فارم ہے جس کے ساتھ امت مسلمہ کے اجتماعی وجود کی بقا وابستہ ہے۔ وہاں پہنچ کر یوں لگتا ہے جیسے بھٹکے ہوئے مسافر کو منزل مل گئی ہو۔ خیر الامم یعنی امت محمدیہ کے اس عالمگیر فخر کا کوئی جواب نہیں۔ 1400 سال گزر گئے، فرزندان اسلام ہر سال پہلے سے بڑھ کر اپنے مرکز و محور کا طواف کر رہے ہیں۔ امت کی وحدت اور یک رنگی کا یہ عالم دیکھنے کو ملتا ہے کہ زبان و بیان، رنگ و نسل اور لباس وغیرہ کے تمام بت پاش پاش ہو جاتے ہیں، اور یہی تقاضا بھی ہے کہ بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ حج کے لباس میں ملبوس عالم اسلام کا عظیم تر اجتماع اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی تفریق اور تضاد نہیں، اور وقت آنے پر تمام فروعی اختلافات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ حج وحدت ملی اور اتحاد بین المسلمین کا علمبردار رکن ہے، واعتصموا بحبل اللہ کی عملی تفسیر ہے، عالم اسلام کی عظمت و شوکت کا اظہار ہے، اسلامی تہذیب کا آفاقی شعار ہے۔ اس میں دنیا و آخرت کے فوائد ہی فوائد مثمر ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ حج بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہوتا تھا، مگر کل اور آج کے حج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضور پیغمبر انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زندگی کے دیگر تمام دھاروں کو بدل کے رکھ دیا، وہاں حج کے آداب بھی ازر نو سکھائے۔ زمانہ جاہلیت کی افراط و تفریط کو ختم کر دیا، تمام بری رسومات اور رذیلہ اخلاقیت کی جڑ کاٹ دی، حج کو ظاہری و باطنی پاکیزگی سے تعبیر کیا۔ اسلام نے نمود و نمائش اور غرور و تکبر کی نفی کر دی اور خبردار کیا کہ قبولیت حج خالص للہیت کے جذبے کی بنا پر ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بغیر کسی شرعی عذر یا مجبوری کے فریضہ حج سے غفلت برتنا سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ شدید وعید آئی ہے کہ جو ایسا کرتا ہے اس کا خاتمہ خواہ یہودیت پر ہو یا نصرانیت پر، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مقام فکر ہے، تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔ جامع العبادات رکن ہونے کے ناطے حج کی امتیازی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کی بدولت انسان گناہوں کی آلودگی سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اہل ایمان کے لیے یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.